السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووعدنا موسیٰ 30 لیلۃ واتممناها ب10 فتم میقات ربہ 40 لیلۃ وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی واصلح ولا تتبع سبیل المفسدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز ساتھیوں، کل ہم نے سورۃ الاعراف کی 16 نمبر رکوع میں دیکھا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے فرعون کی قوم کو جو ہے غرق کر کے موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو جو مسلمان تھے ان کو نکالا بچا کر دریا سے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو دریا سے لے کر جب چلے یروشلم کی طرف تو راستے میں انہوں نے ایک قوم دیکھی جو بڑے بڑے بت تلاش کر کے ان کی پوجا کرتی، تو یہ لوگ بھی کہنے لگے کہ ہمارے لیے بھی ایسا خدا بنا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں ڈانٹا کہ وہ کہا کہ ایک خدا کو توڑ کر دو، تم ایسے خدا کی پرستش کیوں کرنا چاہتے ہو؟ تو اس میں بتانا یہ مقصود تھا کہ غیر اسلامی کلچر میں، غیر اسلامی اور تہذیب کے اندر ریتی رواج میں اپنے آپ کو ملوث کرنے سے، اور جو قوم ایک دب جاتی ہے، دوسری طرح سے اگر دیکھیں گے تو قوم جو دب کر جو غیر اسلامی حکومت کے اندر جو دب جاتی ہے اسلامی قوم، تو ان کے اندر جو ہے اتنے ریتی رواج ان کے اندر گھر کرتے ہیں ان کے دلوں میں کہ وہ ایک اللہ کو پہچانا بھی بھول جاتے ہیں، وہ ان کے جیسے بت پرستی کرنے میں لگ جاتے ہیں، جیسے کہ اثرات ہمارے یہاں بہت سارے ہمارے اس کے اندر انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش میں ایسی چیزیں نظر آتی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں ڈانٹا، حالانکہ اللہ نے تمہیں وہ نجات دی اس فرعون سے جو تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے تھے اور بیٹوں کو جو زندہ چھوڑتے تھے، ایسے فرعون سے جس کی تمہاری امید بھی نہیں تھی کہ وہاں سے کوئی تمہیں چھڑا سکے گا، ایسی جو ہے بدترین غلامی کے اندر زنجیروں میں تم جکڑے ہوئے تھے، تمہیں اللہ نے وہاں سے بچا کر نکالا، اس کے باوجود بھی تم جو ہے بت پرستی کرنا چاہتے ہو، یہ بہت بڑی گناہ کی بات ہے، ایسا موسیٰ علیہ السلام نے ڈرایا۔ پھر وہ جو آگے چل کے جو طور سینا کے پاس جب پہنچے وہ بستی، وہ پوری قوم، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ آگے کے یہاں پر وہ بیان فرما رہا جو قصہ پیش آیا موسیٰ علیہ السلام کو کوئی طور پر اللہ نے بلایا تھا، تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 رات کا وعدہ کیا تھا اور اس کو 10 رات بڑھا کر پورا 40 رات، تو اس کو 40 راتوں کا وعدہ کر دیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے کہا میرے نائب رہو میری قوم میں اور اصلاح کرنا اور مفسد راستے کی پیروی نہیں کرنا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو 30 راتوں کے لیے بلایا پہاڑ پر، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو تو 30 بعد میں 40 رات ہو گیا، اس کو 40 رات یعنی 40 رات اور 40 دن، تو یہ اللہ تعالیٰ وہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن پورا پہاڑ پر رکھ کر روزے میں اور پورا وہ مشق کرا کر جو ہے انہیں اللہ کے احکامات دینے والا تھا اللہ تعالیٰ، کہ وہاں پر ان کی 40 دن کے اندر جو ایک چلہ پورا ہو، مکمل ہو، اور وہ احکامات کو قوم کے اندر لا کر لوگوں میں کس طرح سے اس کی پابندی کرانا چاہیے، اس کی پوری ٹریننگ دینے کے لیے اللہ نے کوئی طور پر بلایا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون علیہ السلام جو وہ بھی نبی تھے، وہ نبی یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ایک اسسٹنٹ کے ٹائپ میں تھے، ان کو چھوڑ کر انہوں نے تاکید دی اپنے بھائی کو کہ جو ہے میرے بعد جو ہے میری قوم میں اصلاح کرتے رہنا اور میرے یہاں پر نائب بن کر رہو اور یہاں پر مفسد راستوں کی پیروی نہ کرو، یہ لوگوں کی جو نگرانی کرتے ہوئے ایسا تاکید دے کر چلے گئے۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَىٰ جَبَلٍ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِجَبَلٍ فَجَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ۔ یہ جو قصہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، موسیٰ علیہ السلام وہاں پر جانے کے بعد میں موسیٰ علیہ السلام کی شوق جذبہ دیدار جاگا، اللہ تعالیٰ سے کئی سالوں سے بات کر رہے تھے ڈائریکٹ، لیکن اب اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے شوق جاگا تو انہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے اپنا دیدار کرا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے، لن ترانی، البتہ تم اس پہاڑ کی طرف دیکھو، ہم اس پر اب تجلی اپنی ڈالیں گے، اگر پہاڑ ہماری تجلی کو جھیل جائے تو تم سمجھو کہ تم مجھے دیکھ سکتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی پہاڑ پر ڈالی، تجلی یعنی جھلک، تو پہاڑ پر ڈالی تو پہاڑ جو ہے وہ جو ہے ریزہ ہو گیا، پورا پہاڑ جو پھٹ گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا تو انہوں نے کہا کہ میں توبہ کرتا ہوں، اے اللہ تو پاک ہے، تیری ذات پاک ہے، میں جو ہے دیکھنے کی خواہش ظاہر کرنی چاہیے تھی، میں اس کی توبہ کرتا ہوں، میں پہلا مومن ہوں، میں پہلا تجھ پر ایمان لانے والا ہوں، میں نے سب میں پہلا ایمان لانے والا میں ہوں، میرے دل میں کوئی تجھ پر تیرے ہستی کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے، ایسا انہوں نے کہا۔
تو یہ قصہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہاں پر جو بتایا، اس کا مقصد اس لیے ہے کہ اللہ نے آگے سورہ حجرات میں بیان فرما رہا ہے کہ قرآن کے تعلق سے میں شب قدر کی 21ویں شب میں بتایا تھا وہ آیت کہ وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اللہ تعالیٰ بیان فرمائے کہ ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو اللہ کے خوف سے دب جاتا اور ڈر اور پھٹ جاتا، اور ایک مثال ہم دے رہے۔ تو مثال یعنی اللہ نے اسی لیے قرآن میں قصہ لایا ہے، قرآن کی اہمیت بتانے کے لایا ہے کہ قرآن کو کسی پہاڑ پر ڈالا جاتا، نازل کیا جاتا تو پہاڑ پھٹ جاتا۔ ایک مثال بیان کیا اللہ تعالیٰ۔ مثال کیا ہے کہ اللہ کی خود کی ذات کی تجلی سے پہاڑ ایک مرتبہ پھٹا تھا، وہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی ذات سے جو پہاڑ پر اثر ہونے والا ہے وہی اثر اللہ کی بات میں ہے۔ اتنا زبردست، اتنی بھاری بات اللہ تعالیٰ کی قرآن ہمارے درمیان موجود ہے، اس کا ہمیں جو ہے اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے۔ قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و کلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام، میں تجھے تمام لوگوں پر چن لیا ہوں، خاص تم کو چن کر میرے رسول بنایا ہوں، تو میں جو تم کو دے رہا ہوں ابھی جو باتیں، جو کلام دے رہا ہوں، جو کتاب دے رہا ہوں، اس کو مضبوطی سے پکڑو اور میرے شکر گزار بندے بنو۔ مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب پورا کہ پورا اس پر چلنا، اللہ کی باتوں کو مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب اللہ نے قرآن کے بارے میں بیان فرمایا کہ قرآن کو مضبوطی سے پکڑو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کی پوری باتوں پر چلنا، پورا کہ پورا باریکی سے اس پر عمل کرنا 100%۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تاکید کیا، وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ۔ اور اللہ تعالیٰ بیان فرمائے ہم نے اس کو تختے پر، پتھر کی تختیوں پر اس کو لکھا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ جو تورات جو تھی، پہلی جو اوریجنل تورات جو آئی تھی، اللہ نے ان کو وہ تختیوں پر، پتھروں پر لکھ کر وہ موسیٰ علیہ السلام کو دیا اور کہا کہ یہ جو ہے اس کے اندر ہر چیز کی تفصیل ہے، واضح ہے، پورے تمہیں احکامات دنیا میں کس طرح سے جینا چاہیے تمہارے قوم کے لیے واضح ہم نے دیے ہیں، اس کو مضبوطی سے پکڑو اور تمہارے قوم کو بھی حکم دو کہ اس باتوں کو، اس کتاب کو، جو لکھی ہوئی باتیں ہیں اس کو مضبوطی سے پکڑنے کا تمہارے قوم کو حکم دو، اور اس کے اندر کی اچھی باتیں، اس کے بارے میں اچھی بات بناؤ، اس کے بارے میں اچھی راہ اختیار کرو، یعنی اس کے اندر کجی مت تلاش کرو۔ جو عام آدمی اچھی بات سننے کے بعد میں عام آدمی جو عام اس کا اچھا مطلب نکالتا ہے، ویسے مطلب نکال کر اس پر چلو، اور ان قریب تجھے ہم نافرمانوں کا انجام دکھاؤں گا۔ یعنی تم یہ قرآن کی کتاب کی، اس کی جو یہ دی گئی کتاب تمہیں اللہ کی طرف سے، اس کی فرما برداری کرو، اس پر چلو، اور نافرما برداری کرنے والوں کا انجام تمہیں اس میں ان قریب میں تمہیں دکھاؤں گا۔ سأصرف عن آیات الذین یتکبرون فی الارض بغیر حق وإن يروا كل آیۃ لا یؤمنوا بها إن يروا سبیل الرشد لا يتخذوا سبیلا وإن يروا سبیل الغی يتخذوه سبیلا ذلک بأنهم كذبوا بآیاتنا وكانوا عنها غافلین۔ اور میں ان قریب پھیر دوں گا ان لوگوں کو اپنی آیتوں سے جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں۔ زمین میں ناحق تکبر کرنا، قرآن تکبر کسے کہتا ہے؟ اللہ کی باتوں کو نہ ماننا، اسے کہتا ہے اللہ تعالیٰ کو تکبر، یعنی اللہ کی باتوں کا انکار نہیں کرتا۔ کس لیے انکار؟ اللہ کسی بات کا انکار اللہ تعالیٰ کوئی انسان کیوں کرتا ہے؟ تکبر کی وجہ سے کرتا ہے۔ میں کہ اس کی بات کو مانوں، کوئی بات کسی کی بات نہیں مانتا ہے کوئی آدمی تو تکبر سے مانتا ہے، یہ تو میرے سے چھوٹا آدمی ہے، اس کی بات میں کیا رکھا ہے، مجھے زیادہ سمجھ آتی ہے، مجھے زیادہ عقل ہے، میں زیادہ اچھی تصویر تعویل کر سکتا ہوں، پر لہٰذا اس کی بات نہیں ماننا۔ تو اسی طرح سے اللہ کی بات جو نہیں مانتا اسے اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والا کہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ میں قریب جو ہے اس میری آیتوں سے تکبر کرنے والوں کو پھیر دوں گا زمین میں، ان کو اس سے قریب آنے نہیں دوں گا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ میں اس کے پہلے کئی مرتبہ ہم سن چکے ہیں کہ جو انسان بھٹک جاتا ہے اللہ اس کو چھوڑ دیتا ہے، اس کو واپس دوبارہ لانے کی کوشش نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے، کوئی انتظام نہیں، کوشش نہیں، معاذ اللہ کوئی انتظام نہیں کرتا اس کو اپنی طرف لانے کی۔ اسی کو اللہ تعالیٰ بیان کرنا، جو میرے باتوں کا تکبر کریں گے، میری آیتوں کو جھٹلائیں گے، اپنے دل سے میری حکومت کے، میری سلطنت میں رہ کر میرا دیا ہوا جسم، میری دی ہوئی جان لے کر، میری زمین پر میری دی ہوئی چیزوں سے فائدہ اٹھا کر اپنی مرضی سے چلے گا، اس کو اپنی مرضی سے خرچ کرے گا، میری دی ہوئی طاقتوں کو، میری صلاحیتوں کو، اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے، اللہ کی دی ہوئی عقل ہے، اللہ کی دی ہوئی ساری زمین میں ساز سامان ہے، اس کو اللہ کی مرضی، خود کی مرضی پر خرچ کرے گا تو تکبر ہے، وہ اللہ کا بڑا منکر ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ پھیر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ جو اب میری مرضی، میری حکومت میں رہ کر میری چیزوں کو میری مرضی کے خلاف استعمال کرتا ہے تو اس کو جو ہے میرے راستے میں آنے کا کوئی حق نہیں ہے، اس کو انعام پانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کہتا ہے کہ میں ان کو پھیر دوں گا اور زمین میں بغیر حق، یعنی حق پر نہیں ہے وہ، بغیر حق کے۔ جو حق کیا ہے؟ اللہ کی
دی ہوئی جسم ہے، اللہ کا دی ہوئی جان ہے، اللہ کی دی ہوئی قوت ہے، طاقتیں ہیں، جو بھی ٹیلنٹ ہے ہمارے اندر اللہ کا دیا ہوا ہے، اور وہ ٹیلنٹ کو ہم استعمال کرتے ہیں اللہ کی چیزوں پر، اس کی زمین پر، اس کی ساز و سامان پر، اس کی جو دھاتیں نکلتی ہیں، پیداوار ہے، اس کا اناج ہے، اس کی ہوا ہے، اس کا پانی ہے، اس کا پھل فروٹ ہے، اس کی جو ہے ساز و سامان ہے، اس پر استعمال کرتے ہیں، تو وہ جو ہے حق کا تقاضا کیا ہے کہ اس کی مرضی کے مطابق استعمال کیا جائے۔ اب خود جو اگر تکبر سے کر رہا ہے، اللہ کی باتوں کو چھٹلا رہا ہے، اللہ کی باتیں ماننے کے اس سے انکار کر رہا ہے، تکبر کر رہا ہے، تو اس کو جو ہے وہ ناحق چیز ہے۔ ایسے ناحق تکبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے چھوڑ دینے والا ہے، اللہ کی کتاب سے ان کو پھیر دینے والا ہے۔ اور ہر نشانی، اگر وہ ہر نشانی دیکھ لے پھر بھی اس پر ایمان نہ لائیں، نشانی دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہیں لائیں گے، جیسا فرعون کا حال ہی میں ہو گیا۔ یہ چند دنوں پہلے کی بات تھی، ساری نشانیاں دیکھا، نبی کو دیکھا، سب کچھ دیکھا، اس کے باوجود بھی نہیں مارا، کیونکہ تکبر کرتا تھا، اللہ کے آیتوں کو جھٹلاتا تھا۔ اور اگر ہدایت کا راستہ دیکھ لیں تو بھی راستہ کو اختیار نہ کرے، ہدایت کا راستہ بھی دیکھیں گے، نشانی بھی دیکھیں تو بھی کبھی نہیں مانیں گے۔ ایسے لوگ جو ہے تکبر کرنے والے، تکبر کرنے کا مطلب صاف صاف قرآن میں اللہ کے آیتوں کو انکار کرنا۔ اللہ کے آیتوں کا انکار زبان سے نہیں، عملاً۔ زبان سے تو ہر مسلمان کا دعویٰ ہے، لیکن عمل جو ہے اس کا کفر کی گواہی دیتا ہے۔ اللہ نے سود کو حرام قرار دیا ہے۔ اگر کوئی انسان سود میں ملوث ہے، بہت بڑا مسلمان، بہت بڑا جو ہے نام ایسا اس کا جو ہے محمد مسلم عبدالاسلام ایسا گاڑا نام بھی ہوگا، عبداللہ نام رہے گا، کچھ بھی نام ہوگا، لیکن سود کا اگر کاروبار میں ملوث ہے تو اللہ کے آیتوں کو جھٹلایا ہے، اللہ کے آیتوں کا کفر کر رہا ہے، عمل کفر کی گواہی دے رہا ہے۔ تمہارا کام جو ہے گواہی دیتا ہے اس کے دل میں ایمان ہے کہ کفر ہے، تو وہ جو کرنے والے لوگ ہیں، وہ ایسے کرنے والے لوگ جو ہے غلط راستے پر سے چلے جائیں گے، اللہ ان کو کبھی راستے پر نہیں لائے گا۔ گمراہی کا راستہ دیکھیں گے تو بہرن اختیار کریں گے۔ یہ بھی آج ہمارے اندر ہے۔ پہلی چیز جو گمراہی کی آتی ہے، جو مارکیٹ میں سب میں پہلا اس کو مسلمان دے دیتے ہیں۔ کوئی بگاڑ کی چیز، نئے نئے ریتی رواج، ابھی غیر مسلمانوں کو، ہندوؤں کے اندر جو ہے کھانے پینے کی، شادیوں کا خاص طور سے میں ذکر کرتا ہوں بار بار، وہ ان کی جو پرمپرا جو چلی آ رہی ہے، ان کی جو پرانے رسم و رواج کے مطابق ہی شادیوں میں کھانا کریں گے۔ لیکن مسلمان پورے کے پورے یہودی اور نصارہ کے کھانے پر ان کی جو اسٹائل ہے، وہ سٹارٹر رہے گا، پھر مین کورس، پھر اینڈر، پھر ڈیزرٹ، یہ سب کس کے ہے بھائی؟ یہ یہودی نصارہ کے طرز ہے، یہ ساری برائیوں کو پکڑ رہے ہیں۔ تو وہ چیز بیان فرمایا جا رہا ہے، اچھی راہ کبھی نہیں اختیار کریں گے، بری راہ پہلے اختیار کریں گے، ٹک ٹاک پہلا پکڑیں گے۔ روزے میں بھی تو ٹک ٹاک دیکھنا جاری ہے، اور یہ چھچورے قسم کے جوکس ادھر سے ادھر بھیج رہے ہیں، گندی تصویریں، ننگے باتیں، ڈبل میننگ والے، یہ سارے گناہ ہیں۔ چھپ کر کرو، چاہے کھلے میں کرو، چاہے داڑھی رکھ کر کرو، ٹوپی پہن کر کرو، تمہارا نام بہت بڑا مسلم کا نام ہے، اسلامی نام ہے، کچھ کام نہیں آنے والا جو گناہ ہے وہ اللہ کے نزدیک گناہ ہے۔ تو ایسی غلط راہ پہلا اختیار کرنے والے جو ہے وہ اللہ کی نظر میں بہت ہی بڑے گنہ گار ہیں، اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے والے لوگ ہیں۔ پھر اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیت کو جھٹلایا، دوبارہ بیان فرما رہا ہے کیوں اللہ تعالیٰ انہیں دور کیا ہے ہدایت سے، کیونکہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ روزی بھی رکھ رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، حرام خوری کام چل رہا ہے، نماز بھی جاتا ہے دن بھر میں گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 1 گھنٹہ، لیکن باقی کے اس میں کاروبار میں بے ایمانی، معاملات میں بے ایمانی، بچے ہوئے ٹائم میں ننگا پن، سب موبائل کے اوپر جو چل رہا ہے، ننگے باتیں چل رہے ہیں، ننگے کام چل رہے ہیں، پھر کبھی گانے دیکھیں گے، پھر کوئی سیریل دیکھیں گے، یہ ساری جو ہے باتیں اللہ کے آیتوں کو انکار کر رہا ہے۔ کبھی جب بھی کوئی ننگی چیز آتی ہے، کوئی چھچورا بات آتی ہے، کوئی بے مطلب کی بات آتی ہے، لغو سے اعتراض کرنے کے لیے کہا گیا ہے قرآن میں۔ مومن کی صفات ہے وَهُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، مومن وہ ہے جو لغو باتوں سے اعراض کرتا ہے، بے ہودہ بات، بغیر کام کی بات جو ہے اس سے مومن بچتا ہے، مومن کی علامت ہے۔ اور مومن ہی جنت میں جانے والا، مسلمان نہیں جانے والا ہے۔ جس کے جن گننا کے رجسٹر میں جس کے نام کے آگے، یا جس کے لیونگ سرٹیفکیٹ میں جس کے نام کے آگے مسلمان لگا ہے، وہ نہیں جانے والا۔ مومن اللہ کے نزدیک کہلایا جانا چاہیے، وہ جنت میں جانے والا ہے۔ اعراض جو کرنا چاہیے ہمیں لغو باتوں سے، بے ہودہ باتوں سے۔ جنتیوں کی نشانی ہے، جنتیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان فرمایا کہ وہ جنت میں بے ہودہ بات نہیں سنیں گے، یعنی دنیا میں بے ہودہ بات نہیں سننے والے رہیں گے، وہی جنت میں جائیں گے نا۔ دنیا میں بے ہودہ بات سننے والے ہیں، بے ہودہ بات سنانے والے ہیں، اور وہ لوگ جنت میں جانے کی امید کریں گے، تو اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے۔ اور وہ اس لیے کہ اللہ نے ان کو پھیرا کہ وہ ہمارے آیتوں کا انکار کرتے تھے اور اس سے غافل تھے، اللہ کی آیتوں سے غافل ہے۔ اللہ کی آیتیں قرآن میں بند کر رکھی ہوئے ہیں ہمارے گھروں کے اندر، غافل ہے، پتہ ہی نہیں قرآن کیا بتاتا ہے، اللہ کیا چاہتا ہے، کچھ معلوم نہیں۔ ساری بحث چل رہی ہے سب فضیلتوں پر، یہ کرو اتنا ملے گا، سحری کے وقت یہ کرو، افطار کے وقت یہ کرو، آخری روزے میں یہ کرو،
10ویں رات ابھی تو آ رہے ہیں, آخری عشرے میں کیا کرنا چاہیے. 24 گھنٹے 12 مہینے زندگی بھر جو ہے تجھے ایمانداری کرنی ہے بابا, وہ کب سکھائے گا؟ سود سے بچنا ہے 24 گھنٹے 12 مہینے, رمضان ہو یا نہ ہو, وہ کب سکھانے والے؟ حرام خوری سے بچنا ہے, وہ کب سکھانے والے؟ رشوت سے بچنا ہے, ہوگا نوکری لگنا تو رشوت دے کر نوکری لگنا تو میرے حساب سے تو 90% لوگ رشوت دے کر نوکری, حرام خوری ہے, کب سوچنے والے اس کے بارے میں؟ نوکری ملا ہے, کچھ بھی کرا, نوکری ملا ہے, بہت بڑا آدمی ہے, بہت اچھا آدمی ہے, کیا بھی کر رہا ہے, جھوٹ کو اپنایا, غلط کام کیا, چوری کیا, نوکری اپنایا, یہ سب اللہ کو پسند نہیں ہے. اب زندگی میں کتنا خیر خیرات کرتے بڑھو, سب حرام ہی چاہیے, حرام میں حرام میں حرام ہے. ہمارے کچھ لوگ تو ایسے ہیں, مطلب اکثر سارے نہیں ہیں, کچھ لوگ ایسے ہیں, ایک تو کاپی کر کے پاس ہوتے ہیں, حرام, رشوت دے کر نوکری کرتے ہیں, حرام, اس کے بعد جو ڈیوٹی ہے وہ ڈیوٹی پوری نہیں نبھاتے, وہ حرام, پھر اس میں رشوت لیتے ہیں, وہ بھی حرام. کتنا حرام ہے. جو جائے نماز پر کھڑے ہوتے, جائے نماز جو مسجد کی جگہ روتی ہوگی, اتنی حرام خور لوگ میرے اوپر کھڑے رہے, بڑے بڑے داڑیاں چھوڑے ہیں, اور جا کر جو ہے مسجدوں میں جا کر بیٹھتے ہیں, وہاں پر مسجدوں کے آس پاس میں ارد گرد بیٹھ کر چائے کے گپے لگاتے رہتے ہیں. حرام خوری کی حد ہے, اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں, اس لیے اللہ کی مار پڑ رہی ہے. اللہ کے نزدیک تو میرے خیال سے تو کوئی مسلمان ہے بھی نہیں دنیا میں, کہیں کہاں پہ بیچارے کوئی ہوں گے نیک لوگ, باقی کے تو اکثریت میجارٹی جو حرام خوروں پر ڈپینڈ ہے. کہاں سے کام کرنے والے, اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے والے ہیں, اللہ کی آیتوں سے غافل. قرآن کیا کر رہا ہے کچھ نہیں معلوم, اسکیم لو, 21 روزے کے دن یہ کرو, 20-22 روزے کے دن یہ کرو, ہمارے گھر بھر جائیں گے, کپاٹ بھر جائیں گی, رکھنے کے لیے جگہ نہیں رہیں گی, برکتیں آئیں گی, عمر میں برکت ملے گی, روزی روٹی میں برکت ملے گی, اور جو ہے اولاد زیادہ ہو جائے گی. اس کے لیے پیدا دنیا میں مال کمانے کے لیے, حرام خور کے راستے سے مال کمانا. حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو کمائے تھے, ان کے طریقے سے مال کمانا ہے, اور خرچہ بھی ان کے طریقے سے کرنا ہے. ہمارے یہاں تو ایسا, میرا مال میری مرضی, میرا مال ہے بھائی, میں سالگرہ مناؤں گا, پھر اپنے مناؤں گا, بچوں کو مناؤں گا, شادی کی سالگرہ مناؤں گا, بوڑھے آدمی کی بھی مناؤں گا, کار کی مناؤں گا, گھر کی مناؤں گا, سب کے سالگرہ ختم ہے. کتے کے سالگرہ منا رہے ہیں, بلی کا سالگرہ منا رہے ہیں, میرا پیسہ میں کچھ بھی کروں گا. یہ ساری غلط چیزیں ہیں. پھر پکنک منائے جا رہے ہیں, عورتوں کو لے کر مال میں گھوما جا رہا ہے. سولاپور میں یا اپنے مقامی علاقے میں رہتے, برقعے میں رہتے ہیں, پکنک کے لیے جاتے ہیں, پھر میسور اوٹی مہابلیشور برقع نکال کر پھینک دیتے ہیں. اللہ نہیں دیکھ رہا ہے. کتنے اللہ کی آیتوں سے غافل ہے. اللہ تعالیٰ 1000 مرتبہ قرآن میں بیان فرمایا, سمیع بصیر لطیف خبیر, دیکھنے والا ہے, خبر رکھنے والا ہے, تم کو ہر راہ دیکھ رہا ہے. تم نے کیا سمجھا اللہ نہیں دیکھ رہا؟ اللہ سولاپور میں دیکھتا ہے, اپنے مقامی گاؤں میں دیکھتا ہے, مہابلیشور میں کہاں دیکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اوٹی میں نہیں دیکھتا ہے, دلی میں کے مال میں نہیں دیکھتا ہے. اتنی جو کفر کی روش اختیار کر کے چلے, وہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ ان کا انجام جو ہے دکھانے والا ہے. یہ غیر مسلمان تو چھوڑو, مسلمان بھی یہ کام ہے اللہ سے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يَجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. ایسے بدبخت مسلمانوں کے لیے آیت ہے, یہ یاد رکھو, وہ لوگ جو ہمارے آیتوں اور آخرت کی علامات کو جھٹلاتے, ان کے اعمال ضائع کر دوں گا, کیا ان کے اعمال ضائع ہو گئے, وہ کیا بدلہ پائیں گے مگر وہی جو کرتے تھے. اعمال ضائع کر دے گا اللہ تعالیٰ. عمل کسے کہتے ہیں؟ وہ کام جو نیک کام ہو, جو اچھا کام, اسے عمل کہتے ہیں. برباد ہو جائیں گے عمل. یعنی ایک رشوت سے کاپی کر کے پاس ہوا, رشوت دے کر نوکری لگا, اس میں بھی رشوت کھا رہا ہے, اس میں بھی ڈیوٹی برابر نہیں کر رہا ہے, اور کچھ عمل کر رہا ہے, یتیم خانے کو تھوڑے پیسے دے رہا ہے, پھر ماں کو حج کو لے جا رہا ہے, ماں باپ کو حج کرا کر لا رہا ہے, پھر کچھ جو ہے روزہ رمضان کے مہینے میں کوئی روزہ رہو کھانا کر رہا ہے, سمجھ رہا ہے کہ عمل کرو کچھ اچھے. یہ عمل نیکی جو ہے نا, وہ نیکیاں ضائع ہونے والے. اللہ کی آیتوں کو جھٹلاؤ گے, آخرت کا یقین اگر نہیں ہوگا, اللہ کی آیتوں سے غفلت برتو گے تو اعمال ضائع ہو جائیں گے. یہ جب بھی قرآن میں آئے گی آیت, جب بھی سنو گے حبطت اعمالکم, قرآن میں کم سے کم 20 مرتبہ ہے, ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے. نیکی کریں گے, سمجھ اس کو نیکی سمجھا جائے گی دنیا میں, لیکن وہ عمل جو ہے ضائع کر دے گا, اللہ تعالیٰ برباد کر دے گا. ان کی کس لیے؟ اس لیے وہ جو ہے کیا ملے گا ان کو؟ حل یجزون الا ما کانوا یعملون. ان کو اس کے سوا کچھ نہیں ملے گا جو وہ کام کرتے تھے. جو عمل دنیا میں کرتے تھے وہ ملے گا ان کو. اعمال جو ہے
عمل جو کام کرتے تھے وہ ملے گا، اعمال جو جس کو نیک سمجھا جاتا تھا وہ سب برباد ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، یہ جو غیر مسلمانوں کے بارے میں بیان فرما رہا ہے، جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے والے مسلمان بھی آج جو ہے کثرت کے ساتھ صبح سے شام تک اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے کا کام کرتے رہتے ہیں۔ تو اس سے بچ کر رہنا ہم کو، ایسی کئی نشانیاں قرآن کے اندر موجود ہے، قرآن ہمیں اس کی تعلیم دیتا ہے۔ ہم نے کیا سمجھا، اب رمضان میں بھی چل رہا ہے، سحری کس طرح سے کرنا چاہیے، سحری میں لیٹ ہوگا تو کیا ہو جائے گا، روزہ کب ٹوٹتا ہے، یہ چیزیں سب معلوم کرنے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو ہے برکتیں، مال کہاں ملے گا، کون سا عمل کرنے پر مال زیادہ ملے گا، کون سا عمل کرنے پر عمر لمبی ہوگی، کون سا عمل کرنے پر گھر بھر جائے گا، اس کے لیے مسلمان نہیں پیدا ہوا۔ بنیادی طور پر ہے یہ ایسے اذکار ہے، اس کے ایک ہاتھ سیدھے ہاتھ پر رکھ کر 5 مرتبہ پڑھا کرنا پڑی، یا دل کی بیماری نہیں ہوگی، یہ بھی ہے اذکار، لیکن کس کے لیے ہے؟ بنیادی طور پر اوریجنل مسلمان ہونا چاہیے کہ نہیں، جو زنا خور نہیں ہو، جو جھوٹ بولنے والا نہیں ہو، جو سود خور نہ ہو، جو رشوت خور نہ ہو، جو ظالم نہ ہو، جو ناانصاف پسند نہ ہو، جو غلط کام کرنے والا نہ ہو، جو وعدہ خلاف کرنے والا نہ ہو، دیتے وقت لیتے وقت خریدتے وقت ایمانداری کرنے والا آدمی ہو، ایسا اگر مسلمان ہوگا اور انصاف کرنے والا ہوگا، اپنا پرایا نہ دیکھنے والا مسلمان ہو، غیر مسلمان ہو، سب کے درمیان انصاف کرنے والا اگر مسلمان ہے، اللہ پر پورا یقین ہے، اللہ گویا کہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کو گمان کرتے ہوئے عمل کرتا ہے، ناپ تول میں کمی نہیں کرتا، اگر غلطی سے بھی ملی ہوئی چیز اس نے واپس لوٹاتا ہے، یہ ساری چیزیں کرنے والا اگر مسلمان ہے، تب وہ سب سارے عمل کرے گا تو اسے فضیلت ملے گی۔ مال، دنیا میں مال کمانا یہ اللہ کی رضامندی کی علامت نہیں ہے، قرآن میں کئی مرتبہ آیا، اور نبی سارے انبیاء جو ہے، 1-2 انبیاء کو چھوڑیں گے تو پورے نبی غریب تھے، صحابہ اکرام پورے غریب تھے، تو یہ جو ہے اللہ ان سے راضی نہیں تھا، ایسا نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ کی رضامندی، مال و دولت کا ملنا اللہ کی رضامندی سے کچھ بھی تعلق نہیں ہے۔ آج دنیا کے پورے خزانے غیر مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہیں، غیر مسلمان مالدار ہیں، اس کا مطلب ایسا نہیں کہ ان کیا کوئی نماز تو وہ تھوڑی نماز پڑھتے، تھوڑی روزہ رہتے ہیں، تو مال و دولت کا ملنا اللہ کی رضامندی کی علامت نہیں ہے، ہدایت ملنا اللہ کی رضامت ہے، رضا کی علامت ہے۔ انسان کو ہدایت ملے، انسان اللہ کی آیتوں کی طرف لوٹ آئے، انسان اللہ کی ہدایت کی طرف، اللہ کی کتاب کی طرف لوٹے، اس کی نصیحت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالے، اس کے حکم کا اپنے آپ کو پابند بنائے، یہ جو ہے اللہ کی رضامندی کی علامت ہے۔ ورنہ اگر اللہ ناراض رہے گا تو یہ آیت ہم نے دیکھا، یا اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ من قریب میں پھیر لوں گا ان لوگوں کو جو ہمارے اپنے آیتوں سے جو زمین میں نہایت تکبر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو پھیر دے گا آیتوں سے، اور اگر ہر نشانی دیکھ لے تب بھی اس پر ایمان نہ لائیں گے، اور ہر قسم کا ہدایت کا راستہ دیکھ لے تو بھی اس کو اختیار نہیں کریں گے، غلط راستہ دیکھیں گمراہی کا تب اس کو پہلا اختیار کریں گے، یہ اس لیے کہ انہوں نے ہمارے آیتوں کو جھٹلایا، اللہ کی آیتوں سے غافل رہنا، اور اس لیے کہ آخرت کو جھٹلایا، آخرت کو جھٹلانا اللہ اپنی ہدایت سے دور کر دیتا ہے، یہ بڑی گمراہی ہے، اللہ کے پاس یہ بڑی نعمت ہے، جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں ان کو اس کے راستے سے دور کر دیتا ہے۔ تو کیا ملنا، اللہ کی رضامندی کیا ہے؟ ہدایت ملے وہ رضامندی ہے، اس کے دین پر چلنے کا فکر ہو انسان کو، اس کے احکامات کی پابندی کرنا، اس کے رسول کے احکامات کی پابندی کرنا، اس کے رسول کی سنتوں پر عمل کرنا۔ وہ بڑی سنت کیا تھی؟ چھوٹی چھوٹی سنتیں دیکھتے ہیں ہم، پانی پینا کیسا تھا، کھجور کس طرح سے کھاتے تھے، پھر خربوز کھاتے تھے، تربوز پسند تھا، یہ ساری چیزیں ہیں سنتیں بھائی، لیکن اصل سنت جب سے نبی بنایا گیا، قرآن جب سے نازل ہونا شروع ہوا، اس سے زندگی کی آخری سانس تک 24 گھنٹے 12 مہینے ٹل ڈیتھ جو سنت دی، جو سنت آپ نے ادا کی، اس کی طرف تو کوئی دیکھنے کو تیار ہی نہیں۔ وہ کیا سنت تھی؟ دنیا کے ہر کونے تک دین کو پھیلانا، خود اسلام پر چل کر دنیا میں اسلام قائم کرنا، دنیا کا نظام جو ہے، دنیا کا معاشرہ جو ہے، سوسائٹی جو ہے اسلامک قانون کے مطابق، اللہ کی مرضی کے مطابق چلتے رہے، یہ زندگی کی ہر سانس، آخری سانس تک کی سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، سب میں بڑی سنت، جب سے نبی بنائے گئے تب سے لے کر آخری سانس تک، اس سنت کا جو کہیں نام و نشان ہی نہیں، فکر بھی نہیں، چرچا بھی نہیں، کئی بیانوں میں سننے کو نہیں ملتے، چھوٹی موٹی سنتوں میں چالو جھگڑے، یہاں ہاتھ بنتے تھے، یہاں ہاتھ بنتے تھے، یہاں ہاتھ بننا اور یہاں ہاتھ بننا دونوں بھی چلتا ہے، کوئی یہاں ہاتھ بندے گا تو اس کو گناہ نہیں ہے، یہاں نہیں بندے گا تو، ٹوپی نہیں پہنے گا تو کوئی سزا نہیں ہے، پہنے گا تو کیا الگ زیادہ بڑے درجے والا نہیں ہوتا، تھوڑا بہت 19-20 ہوگا، لیکن جو بڑی سنت ہے، بڑی سب میں بڑی سنت، جب سے نبی بنائے گئے تب سے لے کر آخری سانس تک جو نے اپنی کی،
ہر لمحہ ہر سانس بیٹھتے اٹھتے ایک ہی کام کرتے رہے کہ دنیا میں اسلام کو کس طرح سے قائم کیا جائے، معاشرہ جو سماج اللہ کی مرضی کے مطابق کس طرح لایا جائے. یہ جو سنت تھی اس کے بارے میں چرچا کرنا، اس کے بارے میں چرچا ہونی چاہیے، اس کے بارے میں غور و فکر ہونا چاہیے، اس کے بارے میں سوچنا چاہیے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. یہ ساری فکر اگر مسلمانوں کے اندر آئے گی تو اللہ ہم سے خوش ہو جائے گا، اللہ راضی ہو جائے گا، اللہ اپنی آیتوں کی طرف اپنی نشانیوں کی طرف ہمیں کھینچے گا. اور ہمیں معلوم ہے کہ اس راستے پر چلنے والے لوگ دنیا میں مسلمان ہمیشہ غالب تھے، ورچسو میں تھے، ذلیل و خوار نہیں تھے. آج جس طرح سے تچھ سمجھا جا رہا ہے دنیا کی سب میں ذلیل اگر کوئی چیز ہے تو دنیا کے اندر نہ بے عزت اگر کوئی چیز ہے تو وہ مسلمان کی جان ہے. پیسہ ہوتا ہے مسلمانوں کے پاس، عزت اور نہ جان و مال کی حفاظت، سیکورٹی اور سیفٹی نام کی کوئی چیز نہیں، عزت نام کی چیز نہیں ہے. یہ جو بزدلی اور بزدلی چھا گئی دلوں کے اندر، یہ جو ہمارے کو ملی ہے، ایک آج سے مل رہی ہے، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اللہ وہی بیان فرما رہا ہے کہ اللہ کی آیتوں کو انکار کرنے والے، تکبر کرنے والے جو لوگ ہیں، تکبر کرنے والے اللہ کی بات کو نہیں ماننا، یہ تکبر کرنے والے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو کتنی بدبختی ہے سنا رہا ہے، میری کتنی بد نصیب ہے، میں ان کو میرے آیتوں سے پھیر دوں گا. کتنی بڑی نشانی دے گی تب بھی ادھر نہیں ہیں گے. کوئی واضح ان کے سامنے کوئی دلیل ملی، سچائی کا راستہ دکھے گا تبھی بھی نہیں گے، غلط راستہ ملے گا تو فوراً اس کی طرف چلے جائیں گے. یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، اس سے غافل تھے. پھر ایسے کرنے والے بیوقوف اور بدبخت و حرام خور لوگ کچھ مال میں اعمال بھی کماتے رہیں گے نا. کسی بابا کے پاس بیٹھیں گے، کسی بابا کو پیر کو تھوڑے چندہ بھی چڑھاوا بھی دے کر اپنے آپ کو دل کو مطمئن کرتے ہیں، تو ان سے یہ کچھ بھی اعمال رہیں گے، وہ اعمال جو ہے وہ حبیطت و لقاء بالعقائل آخرت حبیطت اعمالهم هل يجزون الا ما كانوا يعملون. ان کے اعمال پورے ضبط ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے. ان کو کیا ملے گا؟ جو کچھ وہ کماتے تھے اس کے سوا کچھ نہیں ملے گا. یہاں جو کمائے تھے پیٹوں میں آگ بھر لے رہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ بیان فرمائے جگہ جو سونا چاندی کماتے ہیں غلط طریقے سے، اللہ تعالیٰ ان کے جو توق بنا کر جو ہے گلے میں ڈالے گا، گرم توق بنا کر زنجیریں بنا کر گلے میں ڈال دے گا. وہ سونے چاندی کے وہ مال جو کما رہے ہیں غلط طریقے سے، یہ سارے جو اعمال اس کے بعد تھوڑا بہت دے کر اپنے آپ کو خوش کرتے ہیں. یہ ایسے لوگ جو ہے ان کے اعمال کچھ کام کرنے آنے والے اعمال ضائع ہونے والے. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کی صحیح ہمیں اللہ تعالیٰ صحیح راستے کی ہدایت دے، جو ہمیں ہر نماز میں پڑھنے کی حکم دیا اللہ تعالیٰ نے. یہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، ان راستے کی، اس راستے کی، ان لوگوں کے راستے کی ہدایت دے جس پر تو نے انعام کیا. ان لوگوں کی ہدایت نہ دے، راستہ مت بتا جو تیرے مغضوب ہو گئے تھے، تیرے غضب جن پر تیرا غضب ہوا، اور جو ظالم ہوئے اللہ ان کا راستہ ہمیں مت بتا. صدق اللہ العظیم. آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم